مشتاق کی کیا حیثیت، کہاں کی دانائی، کہاں کا تاریخ شعور، اہل سیاست اور اوپر والے ہی سب سے زیادہ عقل مند ٹھہرتے ہیں۔ وہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، غلط کریں یا صحیح وہ اس پر اڑے رہتے ہیں، چاہے اس ملک میں تباہی ہو جائے، عوام مفلوک الحال ہو جائے یا ریاست زوال کا شکار ہو جائے۔ آج وہی صورتحال درپیش ہے، ایک ہے کہ وہ غصے سے لال پیلا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، ایک دوسرا ہے جو اپنی انا کا اسیر ہے، مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر سب کو روندنا چاہتا ہے۔ پھر اوپر والے ہیں جو معافی پر تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارے مل کر مایوسی کو جنم دے رہے ہیں، آگے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ سب ضدی اور اڑیل ہیں، اسی لیے سیاسی بحران حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے 1977 سے لے کر 2007 تک مسلسل 30 سال مزاحمت اور جدوجہد کی سیاست کی۔ انہیں بھٹو مخالفوں، مذہبی انتہا پسندوں، مقتدرہ اور ایٹم بم کی حفاظت کی وجہ سے مغربی طاقتوں سمیت ان تمام عناصر سے کشمکش کا سامنا رہا، کبھی قید، کبھی جلاوطنی، کبھی محدود سا اقتدار۔ محترمہ نے اقتدار ملا تو انتقام نہ لیا، حتیٰ کہ ان ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنے کی مجبوری کو نبھا گئی۔ 30 سالہ جدوجہد اور مزاحمت کے بعد جب وہ آخری بار پاکستان واپس آنے لگی تو انہوں نے ایک کتاب مفاہمت کے نام سے لکھی۔ ہمارے آج کے کرداروں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ محترمہ نے دنیا بھر کے ملکوں کی مثال دی، تاریخ کے حوالے لائیں اور پھر دلائل سے ثابت کیا کہ ملک کے اندر لڑائیوں سے نہیں بلکہ مفاہمت سے مستقبل کا راستہ نکل سکتا ہے۔ افسوس کہ ان کے فاضلانہ خیالات پر پاکستان میں عمل درآمد نہ ہو سکا، ورنہ یہ ملک مفاہمت کے راستے سے گزر کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا۔ اس مشتاق نے وزیر اعظم شہباز شریف کے پچھلے دور میں مفاہمت کی بات شروع کی تو سب سے پہلے نونی انتہا پسندوں نے ناک منہ چڑھائی اور کہا اب تو کپتان کی باری ہے، وہ بھی اس طرح موسیقی کا سامنا کرے جیسے نونیوں نے کیا۔ مشتاق نے جواب دیا، انتقام کی باریاں لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ منڈیلا اور بینظیر نے انتقام نہیں لیا، آج تاریخ میں وہ سرخرو ہیں اور انتقام لینے والوں کی قبر پر کوئی فاتحہ خوانی تک نہیں پڑتا۔ انصافی تو ہیں ہی، جذباتی وہ تو ہمیشہ گالیوں سے ہی نوازتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نون کی حیثیت ہی کیا ہے، انصاف کے ساتھ سیلاب ہے جو سب کو بہا کر لے جائے گا۔ چنانچہ انصافیوں نے بھی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ اوپر والے ان دنوں سے کہیں طاقتور اور دانا ہیں، انہیں علم تھا یہ غلطیاں کریں گے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ویسا ہی ہوا۔ مگر لڑائی اور ضد کے اس کھیل میں ریاست اور اس کے شہریوں کا کتنا نقصان ہوا، اس کا ان تینوں فریقوں کو اندازہ تک نہیں۔ امید مر رہی ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ مشتاق کے مفاہمت پر زور میں دانائی نہیں، تاریخ کا زندہ سبق پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے مذہبی فرقوں میں لڑائی نہ ہوتی اور مسلمان تقسیم نہ ہوتے تو منگول سکوت بغداد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ مغربی، پاکستانی اور بنگالی مفاہمت پر کار بند ہوتے تو کیا سکوت ڈھاکہ ہو سکتا تھا؟ اسپین میں انتہا پسندوں کی شہریوں پر چیرہ دستیاں نہ ہوتی تو کئی صدیاں قائم رہنے والی اموی سلطنت کا چراغ سکوت غرناطہ کی شکل میں بجھ سکتا تھا۔ عثمانی سلطنت کے خلاف خود مسلمان علم بغاوت بلند نہ کرتے تو 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت صرف ترکیہ تک کیسے محدود ہو سکتی تھی؟ آج کے لیبیا اور شام کے اندر اگر اندرونی لڑائیاں نہ ہوتی تو کیا بیرونی دشمن خلفشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ سوویت یونین کو دیکھ لیں، اس کی بیمار معیشت نے اس ایٹمی سپر پاور کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی مثالیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اندرونی خلفشار اور معاشی زوال ریاستوں کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اندرونی خلفشار بھی ہے، معاشی ابتری بھی۔ مفاہمت ہو جائے تو دونوں سنبھل سکتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم و مغفور ہمیشہ کہا کرتے تھے، پاکستان کے مذہبی اور سیاسی عناصر کو فوج کے آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ مصر اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کی مثال دیا کرتے تھے، جب اس طرح کا خلفشار ہو تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ مولانا نورانی نے نہ کسی مارشل اللہ حکومت کو مانا، نہ کبھی اوپر والوں کی مداخلت کو تسلیم کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ترغیب و تحریض کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ جب ان کے اہم اور طاقتور ساتھی جنرل ضیاء کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے سب کو نکال باہر کیا۔ پارٹی کمزور رہ گئی مگر انہوں نے جمہوری اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ MMA کے زمانے میں بھی جب قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان پرویز مشرف سے تعاون پر آمادہ ہوئے، انہیں ووٹ دے دیے۔ مولانا نورانی کو دست غیب نے اس فیصلے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا کر ان کی زندگی بھر کی جمہوری ساکھ برقرار رکھی۔ مولانا نورانی اپنی صاف شفاف جمہوری ساکھ کے باوجود فوج سے لڑائی کے سخت خلاف تھے۔ کپتان خان نے بھی ابھی یہی بات کی ہے، لیکن اس کی جماعت کا بیانیہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ اوپر والوں اور کپتان کے عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ پاکستان سب کا ہے، اگر ہم دشمن ملکوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، ان سے ماضی کی مخالفتیں بھول سکتے ہیں تو ملک کے اندر رہنے والوں سے مسلسل لڑائی کیوں؟ یہ سارے اگر انا، ضد اور انتقام کا شکار ہو کر برسر پیکار رہے تو نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ملک میں امید بحال ہوگی، نہ ہی دنیا میں ہماری ساکھ بحال ہوگی۔ ایسے میں کیا مجبور عوام اس وقت کا انتظار کریں جب جوش و جنون ٹھنڈا پڑ جائے اور یہ سارے ہوش کے ناخن لیں، ملک کے ماضی کے اسی طرح کے بحرانوں کا جائزہ لیں۔ ان بحرانوں کا حل یا تو پارلیمان کے راستے سے نکلا یا پھر گول میز کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس یا گول میز کانفرنس کا تو ماحول نہیں، البتہ پارلیمان کا راستہ کھلا ہے۔ مسلم لیگ نون اسپیکر ایاز صادق اور تحریک انصاف اپنے پارلیمانی لیڈر عمر ایوب کی حوصلہ افزائی کرے، وہ سیاسی مفاہمت کی راہ پر چلیں، قدم با قدم ایسے سیاسی فارمولے کی طرف بڑھیں جس سے ہم اعتماد کے بحران سے نکل سکیں، قومی مفاہمت کی عظیم شاہراہ پر گامزن ہو سکیں۔ دوسرا راستہ لڑائی، بھڑائی، ہنگاموں اور
ہڑتالوں کا ہے۔ ہم تو دھرنے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم تو ماضی کی مقتدر کی مدد سے پارلیمان، ٹی وی اور اس سے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ بھی ملاحظہ کر چکے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزید عدم استحکام، مزید مایوسی، مزید معاشی ابتری۔ آخر ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ سیاستدان جس پیڑ پر بیٹھتے ہیں اس کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ سیاست عدم استحکام رہے تو معیشت میں بھی دیر پا استحکام نہیں آئے گا۔ مشتاق کی نہ سنی گئی نہ سنی جائے گی، کم از کم تاریخ کا سبق، ماضی کے تجربات، دنیا کی مثالیں سامنے رکھ لیں۔ یہ سارے اگر گاندھی اور جناح کی طرح اپنے اپنے موقف میں لچک کے لیے تیار ہو جائیں، انا اور ضد کے بجائے قومی مفاد کو ذہن میں رکھیں تو کل ہی امید کی جوت لگائی جا سکتی ہے۔ کاش